اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا۔ محترم ناظرین و ناظرات، المہدی ٹی وی کے پروگرام برکات اسم اعظم نمبر 25 کے ساتھ سخاوت حسین سندرالوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات و خواتین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ کافی عرصے کی غیر حاضری کے بعد آج ہر بدھ کو ہونے والے پروگرام برکات اسم اعظم میں حاضر ہوں۔ کچھ طویل مسافت تھی، حج کی تیاری کی مصروفیات، تبلیغی سفر مانے رہا۔ اب انشاءاللہ حج سے قبل تک ہر بدھ کو آپ کی خدمت میں حاضری ہوتی رہے گی۔ جیسا کہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم ہر پروگرام میں سب سے پہلے تو یہ بتاتے ہیں کہ اس ہفتے میں یا ان 2 ہفتوں میں اس ٹائم میں اسم اعظم کی کون کون سی برکات دیکھنے میں آئیں۔ لاسٹ ویک مجھے شکاگو سے ایک سسٹر نے کال فرمائی اور مجھے یہ بتایا کہ ان کو جب تعویذ امام حسین علیہ السلام ملا تو اس تعویذ کے ملنے کے ودن 10 days اللہ نے ان پر یہ برکت کی کہ ان کے گھر کے 4 افراد اس سال حج بیت اللہ پر جا رہے ہیں۔ ان کے اس بھائی نے جو ان سے برسوں سے ناراض تھا، نہ فقط ان کے لیے بلکہ ان کے والد اور اپنے اہل خانہ کے لیے 4 افراد کے لیے حج کو اسپانسر کر دیا ہے، اور اس طریقے سے بحمداللہ وہ بہن اور ان کے والد، ان کے بھائی اور ان کی بھاوج معجزتاً حج پر جا رہے ہیں۔ دوسری برکت اس اسم اعظم والے تعویذ کی جو امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے، جو سید عرب صاحب نے مجھے عنایت کیا تھا، جو علامہ ابو البرکات آف لاہور کے داماد تھے اور امام حسین علیہ السلام کی نسل سے حسینی سید تھے۔ تبرکات امام حسین علیہ السلام میں ان تک یہ تعویذ پہنچا تھا، جس میں 200 دعائیں ہیں۔ وہ تعویذ اس وقت ہمارے پاس موجود نہیں رہا، انشاءاللہ حج کے بعد اگر آپ رابطہ فرمائیں گے تو آپ کی خدمت میں اسے ارسال کیا جا سکے گا۔ محترم ناظرین و ناظرات، آج ہم آپ سے دعا کی بھی درخواست کریں گے، اس لیے کہ 24ویں اور 25ویں پروگرام کے دوران ہمارے پھوپھی زاد بھائی مولانا شوکت حسین سندرالوی جو یہ تعویذ امام حسین کا کتابیں اور پمفلٹ ہمیں ارسال کرتے تھے، اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔
इसी तरीके से हमारे दोस्त जनाब नासिर साहब जो न्यू जर्सी में पेपर एंड साल्ट के नाम से एक रेस्टोरेंट चलाते हैं, हलाल रेस्टोरेंट, रूट 35 पे वुड ब्रिज में। आज हम थोड़ी देर कबल वहाँ थे तो उनकी वालदा माजिदा भी इंतकाल फरमा गई हैं। मैं एक कॉल ले लेता हूँ, फिर इंशाअल्लाह हमारा प्रोग्राम जारी रहेगा। आप वाच कर रहे हैं बरक़ात इसमें आज़म नंबर 25। अस्सलामु अलैकुम। जी जनाब। ठीक, अच्छा ठीक है, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने हमें कॉल की। शाह साहब, इसमें आज़म आपका निकाल के बाद में बता देंगे और आपकी शादी के बारे में अभी देख के बता देते हैं। ये जो कुरान की आयत आ रही है सूरह अनकबूत की आयत नंबर 31 आ रही है, ये तफाउल किया है कुरान से, जिसमें जिसमें यह है कि जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते इब्राहिम के पास बुढ़ापे में बेटे की खुशखबरी लेकर आए, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला आपकी शादी भी कराएगा और आपको एक बेटा भी मिलेगा, एक बेटा भी होगा, आपका औलाद भी होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आप तिलावत करें सूरह इखलास की 100 मरतबा हर रोज, तो इंशाअल्लाह शादी जल्दी हो जाएगी। जिनकी भी शादी नहीं है वो 100 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करें तो शादी हो जाएगी। शुक्रिया आपने हमें कॉल की शाह साहब, खुदा हाफिज। ये हमें कॉल आई थी सजाद अली शाह साहब की, ये हमारे परमानेंट कॉलर हैं न्यूयॉर्क से, और इन्होंने अपने नाम का इसमें आज़म पूछा है और साथ ही इन्होंने ये कहा है कि इनकी शादी कब होगी, तो इनको बता दिया गया है कि इंशाअल्लाह शादी इनकी हो जाएगी। 100 मरतबा डेली सूरह इखलास की तिलावत फरमाएं। जिन लोगों को भी शादी का मसला हो, शादी ना हो रही हो, तो वो ये इसमें आज़म सूरतुल इखलास वाला आजमा सकते हैं। मैंने अपनी किताब बरक़ात इसमें आज़म में सफ़र नंबर 560 पर सूरह इखलास के वज़ाइफ को लिखा है, और साथ ही एक और मशवरा उन लोगों के लिए जिनकी शादी नहीं हुई कि वो सूरह यासीन की तिलावत करें, क्योंकि सूरह यासीन जो लोग डेली पढ़ते रहे, अल्लाह ताला शादी समेत उनके तमाम मसाइल को हल फरमा देता है। अगर आप भी हमें कॉल करना चाहें तो हमारा नंबर है 718-675-6987। आप हमें कॉल कर सकते हैं ताकि हम आपकी कॉल को आज के प्रोग्राम में शामिल कर लें। आज एक साहब ने हमें कॉल की थी और उन्होंने हमें एक चीज़ बताई है, वो भी सुन लीजिए। कि उन्होंने बताया कि 2 साल बराबर इसमें आज़म की बरकत से उनकी साहिबजादी का उजड़ता हुआ घर बच गया, और आज उनके दामाद ने फिर से कुछ ना रवा हरकत की है, लड़ाई झगड़े की सूरत पैदा की है। वो लोग जो बहुत ज़्यादा गोश्त खाएं
یا بہت زیادہ آوارہ گردی کریں، وہ لڑائی جھگڑے کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں۔ گوشت کھانے میں کمی کریں جن کے ہاں جھگڑے ہو رہے ہیں، اور آوارہ گردی میں کمی کرنی چاہیے۔ البتہ میں نے ان کو آج ہی وظیفہ بتا دیا ہے، 2 سال تک ان کے داماد کو جو مہار پڑ گئی تھی، وہ عمل جو بتایا گیا تھا وہ ابھی میں عرض کر دیتا ہوں، تاکہ جہاں بھی داماد تنگ کر رہے ہوں، شوہر تنگ کر رہا ہو، بہنوئی بہن کو تنگ کر رہا ہو، سسٹر ان لا کو بردر ان لا تنگ کر رہا ہو، وغیرہ وغیرہ، تو اس نسخے کو آزمایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 جو میں نے ان بھائی کو وظیفہ بتایا اور ان کے لیے وظیفہ کروایا تھا، 2 سال سے ان کی بیٹی کا اجڑتا گھر بچ گیا، وہ نوٹ کر لیجئے۔ نمبر 1 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111، وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، یہ 40 دن تک 1000 دفعہ پڑھنا ہے، اور 40 دن تک آیہ کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 1000 مرتبہ، اور یا حی یا قیوم 1000 مرتبہ، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ 1000 مرتبہ، لا الہ الا اللہ 1000 مرتبہ، اول آخر درود یہ 5000 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بیوی پڑھے تو شوہر ٹھیک ہوگا، اگر ساس پڑھ لے تو داماد ٹھیک ہوگا، یا سسر پڑھ لے یا کوئی بھی پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اجڑتے گھر کو بچا دے گا۔ یہ 5 وظائف کرنے ہیں 40 دن تک، 40 1000 مرتبہ ان 5 کو پڑھنا ہے۔ ایک اور برکت اسم اعظم کی جو دیکھنے میں آئی، ایک عالم دین ہے، انہوں نے ہم سے ذکر کیا کہ ان کا داماد انہیں بہت تنگ کر رہا ہے، اور اس نے کورٹ کچہری تک کیس پہنچا دیا۔ تو ہم نے انہیں یہی سورہ طٰہٰ کا عمل بتایا کہ 1,00,000 مرتبہ سورہ طٰہٰ پڑھ لیں، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111 پڑھ لیں، وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، جس سے امام علی علیہ السلام نے جنگ بدر فتح کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے داماد کو ٹھیک کر دے گا۔ خدا کا فضل یہ ہوا کہ ایک تو ان کا داماد کسی مقدمے میں پھنس گیا، تو جس سے ذرا فرعونیت کم ہو گئی، اور بحمدللہ اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ خرچہ وغیرہ دینے لگ گیا۔ چند ایک اور بھی برکات ہے، میں عرض کروں گا، ایک کال لے لیتا ہوں۔ 25واں پروگرام برکات ہے اسم اعظم کا، آپ واچ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ I could not understand. What did you say? Rajat. Okay. Okay. Who's this Misam? You told me. Okay, Misam. Misam is asking us about Rajat of infallible personalities. The ideology is all of the infallible personalities, all ma'asumeen, are going to come back along with Imam of the time. And almost there will be 40 years of government of Imam alayhi salam, and they all will stay with him to support him. All 13 will be alive. They will support Imam Mahdi, peace be upon him, and peace be upon all of infallible personalities. Thank you very much for your interesting question about Raj'at. Raj'at mean to come back.
Go ahead. How in the Quran it says that the disbelievers will be afraid of the day of judgment. Kill Shaitan. Wouldn't there be no evil at the time? When Imam will come, what will happen? When Imam comes, he's going to destroy Shaitan, right? I hardly can hear you. Well, when the Imam comes, all evil is going to end. When Imam come, all people? All evil. All evil, yes. When Imam alayhi salam will appear, all the evil, including the devil, shaitan, all are going to be finished. Yes. Except one lady who is going to kill Imam. Except one. Nobody else will be alive. Will the whole world be filled with Muslims at that time? Yes. Whole world will be believer. Yes. Okay, thank you. Thank you very much. محترم ناظرین و ناظرات، ہمارا برکات اسم اعظم کا 25واں پروگرام جاری و ساری ہے. آپ کوشش کریں کہ 7 بجے سے ہمارے جو لائیو پروگرامز ہیں، انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ لائیو پروگرام ہم 7 بجے کریں، اور کسی دن نہ ہو تو ریکارڈڈ اچھا سا پروگرام لگائیں. ایک کال اور لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں لائیو پروگرام کر رہا ہوں علی بھائی. برکات اسم اعظم کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو بسم اللہ. لائیو ٹی وی پہ جا رہا ہے. اچھا ماشاءاللہ. حاجی سلامت علی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ ہیں، ہمارے ڈائریکٹر پروگرامز المہدی سینٹر کے. ان کی خوش دامن کا بھی حال ہی میں انتقال ہوا تھا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. ان کے والدین شریفین کے بھی اللہ درجات بلند کرے. مہربانی. محترم ناظرین و ناظرات، ہمارا پروگرام جاری و ساری ہے، برکات اسم اعظم نمبر 25، اور اس میں آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی خدمت میں پہلے یہ بتائیں کہ ان 2-3 ہفتوں میں کیا برکات اسم اعظم کی دیکھنے میں آئی. ایک اور برکت جو اسم اعظم کی دیکھنے میں آئی، میری لینڈ سے ہمارے ایک دوست نے ایک ٹیسٹ دینا تھا، بہت ہی سخت قسم کا، جاب سے ریلیٹڈ. بیسیکلی ہمارے ایک دوست کے وہ داماد ہیں. ایک نکاح پڑھنے ہم گئے تھے ابھی حال ہی میں لارل میں، تو وہاں وہ نکاح میں ملے مجھے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ کوئی سبیل ہو جائے کہ یہ امپاسبل کام ہو جائے. ان کا کام بالکل ہو نہیں رہا، تو یہ امپاسبل کام ہمارا ہو جائے. تو میں نے ان کو وظیفہ بھی بتایا اور کہا کہ ایک $100 اگر آپ کسی یتیم کو بھیج دیں، جو انہوں نے اپنی سسٹر کے ذریعے بھجوا دیا. میں نے، انہوں نے پوچھا کہ یتیم سے کیا کہیں، تو میں نے کہا ان سے کہیں کہ 1,00,000 مرتبہ آیہ کریمہ پڑھ لیں. تو انہوں نے 1,00,000 مرتبہ آیہ کریمہ پڑھی. ماشاءاللہ کل وہ ٹیسٹ میں کامیاب ہو گئے ہیں، جس ٹیسٹ میں وہ 4 مرتبہ فیل ہو چکے. تو آپ بھی اگر کسی غریب مسکین یتیم بیوہ کو تھوڑا سا ہدیہ صدقہ بھجوا دیں، اور ان سے 1,00,000 کوئی بھی ہم سجیسٹ کر دیں گے پڑھوا لیں، تو اللہ کرے گا آپ کو بھی انشاءاللہ اگر جاب نہیں ہے تو جاب مل جائے گا. ایک برکت اسم اعظم کی اور سن لیجئے. ایک صاحب جنہوں نے ہمیں جیل سے کال کی تھی بہت عرصہ پہلے، آلموسٹ 2 سال پہلے، ان کو جو قید ہوئی تھی آلموسٹ کوئی 40-45 سال کی قید ہو گئی تھی. انہوں نے ہم سے ناد علی کے بارے میں پوچھا. وہ بے گناہ ہے بقول ان کے، حقیقت کا حال تو اللہ جانتا ہے. تو انہوں نے ناد علی کو ہر روز 110 مرتبہ پڑھنا شروع کیا. تو آلموسٹ 2 سال میں اب وہ رہا ہونے والے ہیں. ان کی اپیل اور بیل منظور ہو گئی ہے. گویا اگر کوئی بھی بھائی بہن
کسی عزیز کے بارے میں پریشان ہوں تو وہ ناد علی کا تذکرہ، ناد علین مظہر العجائب تجد ہو اونن لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی۔ 110 مرتبہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا اور انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک سسٹر نے کال کی تھی جن کی بہت بری عادت ہے کہ جب بھی وہ کال کرتی ہیں تو وہ جھوٹ بھی بولتی ہیں اور اپنے رشتہ داروں پہ تہمتیں بھی لگاتی ہیں۔ تو ان کو میں نے آج ہی تنبیہ کی کہ آپ ایک تو کال کر کے گناہگار ہوتی ہیں، دوسرا یہ کہ آپ رزق کو بند کرتی ہیں۔ ودن 10 منٹس ان کی کال بیک آ گئی کہ آج ہی میں نے عہد کیا کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گی، آج کے بعد تہمتیں نہیں لگاؤں گی، آج کے بعد کسی کا دل نہیں دکھاؤں گی۔ تو ودن 10 منٹ انہیں باقاعدہ ایک وہ جاب مل گیا جس کو 2 سال سے اپلائی کر رکھا تھا۔ یہ آج کوئی 2-2:30 بجے کا واقعہ ہوگا۔ محترم ناظرین و ناظرات، اگر آپ بھی ہمیں کال کرنا چاہیں تو ہمارا نمبر ہے 718-675-6987۔ ہر بدھ کو ہم 7 سے 8 بجے یہ پروگرام کرتے ہیں۔ اب کیونکہ نماز کا وقت ادھر ہٹ رہا ہے تو اگلے بدھ کو ہم انشاءاللہ 6:45 بجے ٹھیک یہ پروگرام کریں گے۔ نوٹ کر لیجئے، نیکسٹ وینڈزڈے کو 6:45۔ آج تو ہم ذرا اور لیٹ بھی ہو گئے تھے، آلموسٹ 7:15 شروع کیا ہے۔ اگلے وینڈزڈے کو انشاءاللہ العزیز 6:45 پر ہمارا یہ پروگرام برکات اسم اعظم کا شروع ہو جائے گا۔ آپ اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو بتائیں کہ 7 سے 10 بجے تک جو لائیو پروگرام ہے وہ اس میں ضرور شامل ہو۔ ایک کال اور لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم آگے اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں محمد عقیل سلیم بات کر رہا ہوں ورجینیا سے۔ محمد عقیل سلیم، جی سر فرمائیے۔ عقیل سلیم جی جی، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ریسنٹلی MBA کیا ہے اور میں پہلے بینکنگ کی جاب کرتا تھا، تو اب میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، تو مجھے کائنڈلی جاب نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کو انہوں نے مجھے ریفر کیا ہوا ہے لیکن ابھی تک صاحب سے کہ کیا مجھے کال آئے گی یا مجھے کیا کرنا ہے؟ وجاہت صاحب سے پوچھنا۔ وجاہت صاحب تو یہاں کوئی نہیں ہے، میں سخاوت حسین ہوں، اگر مجھ سے پوچھنا ہے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بتا دیجیے، لائیو چل رہا ہے نا؟ جی لائیو ہے، 1 منٹ ہولڈ فرمائیں، ابھی بتاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، Hello, assalamu alaikum. وعلیکم السلام۔ This is Nisam again. Question. Are the 13 Muslims going to go after the Shahadat of our Imam? They will go as the companion of cave, they got disappear like them. Today our program is about Barkat Ism Azam. Please, if you ask a related question will be better. I have one. Okay, go ahead. My grandpa's really sick right now, and can you give? Yes, ask your relatives. Yes. Shaikh Hussain, Shaikh Hussain Zaidi, I prayed for him, and I will urge all my viewers, please pray for Sayyid Shaikh Hussain Zaidi, who is in critical situation in Lahore. He is the father of our brother Rashid Zaidi. And I will suggest you, Misam, if you call your family here and there, if all of them, they can recite 12,000 times أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ
inshallah Allah will recover him, and on daily basis 70 times Suratul Fatiha. Inshallah he will be recovered, and we pray for Sayyid Shaikh Hussain Zaidi. May Allah give him good health by the wasila of Muhammad and Ahl Bayt Muhammad. Please, when you call your father, also ask him that Maulana and all our team, they are praying and they are asking how your grandfather is. Thank you. Thank you so much. May Allah recover him and may Allah bless you all. Thank you. Brother Muhammad Aqil Salim साहब, जी जी आपने फरमाया है कि आपने इंटरव्यू दे दिया है. नहीं, इंटरव्यू नहीं, मैंने ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, काफ़ी जॉब्स के लिए. ठीक. उसमें 2 जॉब्स हैं जिसको उन्होंने मुझे रेफर किया है, और इंटरव्यू का मैं वेट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई कॉल नहीं आ रही. पर इसमें कुछ लग रहा है कि कुछ और महीने लगेंगे आपके रिस्क के दरवाजे खुलने में. जी जी आपके लिए मैं एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ. जी, फरमाइए. आप सुबह की नमाज के बाद डेली जी जी 400 मरतबा इस्तिग़फ़ार कबीर पढ़ें. ठीक है. मैं वो आहिस्ता आहिस्ता बयान कर देता हूँ, सब लोग नोट कर लें. अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम अर्रहमानुर रहीम बदीउस समावाति वल अर्ज़ मिन जमीइ ज़ुल्मी व जुर्मी व इसराफ़ी अला नफ्सी व अतूबु इलैह. नोट कर लिया? कॉल ड्रॉप हो गई है. जो हजरात व ख़वातीन रिस्क की बाबत, जॉब की बाबत परेशान हों, वो ये नोट कर लें. अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम अर्रहमानुर रहीम बदीउस समावाति वल अर्ज़ मिन जमीइ ज़ुल्मी व जुर्मी व इसराफ़ी अला नफ्सी व अतूबु इलैह. अल्लाह ताला उनके रिस्क के बंद दरवाजे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ खोल देगा. मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, एक बात ज़हन नशीन फरमा लें. अल्लाह जो रिस्क के दरवाजे बंद कर देता है बद अखलाकी की वजह से, नमाज न पढ़ने से, कुरान न पढ़ने से, लोगों को गालियाँ देने से, अजियत करने से, गीबतें करने से, तोहमतें लगाने से, हसद करने से, र्यूमर्स फैलाने से, झूठ बोलने से, अल्लाह के हुकूक और बंदों के हुकूक अदा न करने से, हराम खोरी से, आँखों को आलूदा करने से, म्यूज़िक, डांस वगैरह पार्टीज़ अटेंड करने से कोशिश करें कि हुसूल ज़ुहद व तक़वा और परहेज़गारी के साथ अल्लाह की ज़ात से बरकत तलब करें. अल्लाह इंशाअल्लाह बरकत देगा. मोहम्मद अकील सलीम के लिए ये भी सजेस्ट करूँगा कि वो किसी के ज़रिए अगर 1 लाख मरतबा एक दुआ पढ़वा लें रिस्क की बाबत, और उनको थोड़े सा सदका हदिया भेज दें गरीबों को, तो इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा जल्द उनका काम हो जाएगा. जैसे उन बिरादर का जो लारल में थे, अल्हम्दुलिल्लाह मैरीलैंड में, उनका काम इसी जरिए से हो गया. हमें कॉल कर लें, हम आपको बता देंगे. किसी भी बेवा यतीम को आप भिजवा दीजिए $100 और उनसे कहिए, या हम कहेंगे उनसे कि 1 लाख मरतबा आपके लिए पढ़ाई कर लेंगे. दुआ गो हूँ कि अल्लाह करीम हमारे नासिर साहब जो पेपर एंड साल्ट रेस्टोरेंट के मालिक हैं, उनकी वालदा माइदा को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए. मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, हमारा प्रोग्राम चंद मिनट और जारी रहेगा, इसलिए कि हमें नमाज के लिए प्रोग्राम में ब्रेक देनी पड़ेगी. बल्कि इसी प्रोग्राम को आप 25वें प्रोग्राम को काफ़ी समझिएगा. इसके बाद इंशाअल्लाह हमारा प्रोग्राम डिफरेंट होगा. आज हम ज़रा
पाकिस्तान के हालात हाजरा पर भी रोशनी डालेंगे। आज ख़ास एक प्रोग्राम होगा 8:30 बजे, उसे भी वॉच कीजिए। और आपसे हम दरख्वास्त करेंगे डोनेशन की। माशाल्लाह कुछ मोमिनीन मोमिनात ने थोड़ा बहुत डोनेशन इरसाल किया है, हम बड़े ममनून हैं उनके। आप हमारा एड्रेस लिख दिया जाता है अभी, अल महदी फाउंडेशन, PO बॉक्स 521 बेयान BAYONNE न्यू जर्सी 07002। जैसा मैंने हमेशा आपसे अर्ज़ किया है कि हम कम अज़ कम $60,000 के इस वक्त मकरूज़ हैं, बाकी हमने अदा कर दिया है। उसमें से $30,000 हमारे एक बिरादर अहले सुन्नत के हैं जो हमने देने हैं, जिसमें से 5,000 एक बिरादर मोमिन ने हमें कल दे दिए हैं। तो हम $25,000 इस वक्त बिहाइंड हैं, जो हम उन सुन्नी बिरादर को जल्द अज जल्द देना चाहते हैं। इसमें अगर आप सहम इमाम से सदका जारिया के तौर पर मेहरबानी करना चाहें तो इस कार खैर में हिस्सा लें, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। वैसे आप रूटीन में अगर $1 पर डे, $30 पर मंथ, $50 या $100 की मेंबरशिप ले लें अल महदी TV की, आप हमें अपना कार्ड नंबर भी दे सकते हैं, कार्ड पे भी चार्ज हो सकता है। और आप चाहें तो हमें चेक पे ही दें, हमारे साथ ताउन करें ताकि ये सिलसिला खिदमत आगे बढ़ता रहे। बरक़ात इसमें आज़म के प्रोग्राम में आज आपने कुछ बरक़ात मुलाज़ा फरमाई और कुछ कॉल्स भी हमें आई। मैं इस वक्त आज की हद तक एक तोहफ़ा अपने तमाम भाई बहनों को देना चाहता हूँ। ये तोहफ़ा ख़ास तौर पे उन भाई बहनों के लिए है कि जिनको शरारती लोग बहुत तंग करते हो। नोट फरमा लीजिए। एक कॉल ले लेता हूँ, फिर मैं शरारतियों के ख़िलाफ़ बेहतरीन नुस्खा आपको देने जा रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम। जी जनाब रिजवी साहब, कैसे हैं सर? जी जी, हमें अभी नहीं मिला, मेरे ख्याल में कल मिल जाएगा। अभी हम मेल नहीं खोल सके हैं, कल इंशाल्लाह मिल जाएगा। इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत में दुआ, वजीफ़ा, तावीज़, मेरे पास एक तावीज़ इमाम हुसैन का बचा हुआ है, मैं वो भी आपको इरसाल कर दूँगा। हाँ, आयतुल कुर्सी का तावीज़ है मेरे पास, मैं भेज दूँगा। आपने लेटर में लिख दिया है ना? लेटर में लिख दिया है ना आपने? ठीक है, इंशाल्लाह मैं ज़रूर भेजूँगा, आप फिक्र न करें। कल ही डाक देखेंगे और कल ही इंशाल्लाह आपको आयतुल कुर्सी का तावीज़ भी इरसाल कर देंगे। बहुत शुक्रिया, आप ख्याल रखिएगा अपना, अपने अहले खाना को हमारा सलाम कहिएगा। हमें रिजवी साहब ने कॉल की है वर्जीनिया से, नसीम रिजवी साहब। ठीक है, आप देखते रहें और ज़रा दूसरे रिश्तेदारों को, अजीज़ों को, सबको बताएं कि 7 से 10 बजे तक ज़रूर लाइव प्रोग्राम देखा करें। और एवरी वेडनेसडे इंशाल्लाह 6:45 बजे इसमें आज़म का प्रोग्राम आता है। और आज 8:30 बजे इंशाल्लाह एक अहम प्रोग्राम आएगा, वो भी आप देखना न भूलिएगा। शुक्रिया जनाब, खुदा हाफिज़। एक अजीब इत्तेफाक है कि रिजवी साहब ने मुझे जो कॉल की, नसीम रिजवी साहब ने, इन्होंने आयतुल कुर्सी का जिक्र किया और इत्तेफाक से मैंने आयतुल कुर्सी ही का वजीफ़ा निकाला हुआ, ये बताने के लिए। बेसिकली तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि शरारतियों से बचने के लिए ये 10 मरतबा 6 आयतें पढ़नी, नोट कर लें। एक कॉल और ले लेता हूँ, फिर इंशाल्लाह शरारतियों का नुस्खा, ज़रा डिले हो रही है उसमें, बयान करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बहन आप बताएं।
آپ کو دیا نہیں ہے؟ نہیں میرے پاس نہیں ہے، اور مجھے اس کا سب بتائیں تو میں چلے آپ کو ہدیہ بھی اس کا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ہدیہ کوئی بات نہیں. میرے پاس ایک تعویذ تو آج میں نے دیکھا تھا گھر پہ صبح کے وقت، ایک تعویذ تو ہے، وہ میرے خیال میں ہمارے رضوی صاحب کو تو آیت الکرسی کا تعویذ چاہیے، تو انشاءاللہ میں کل ہی آپ کو بشرط زندگی کل میں آپ کو یہ تعویذ میل کر دوں گا. بالکل، ایک تو مجھے ڈیفینیٹ یاد ہے کہ ایک میرے پاس موجود ہے. مجھے اس کا بتائیں کہ کس طرح میں میں آپ کو بتا دوں گا، وہ امام حسین کا تعویذ ہے، وہ گولڈن تعویذ ہے، وہ آپ چاہیں تو اپنے گھر میں رکھ لیں، چاہیں تو اپنے بیگ میں رکھ لیں، چاہیں تو گاڑی میں رکھ لیں، پر اس کی برکت انشاءاللہ تمام خاندان کے لیے ہے. میں آلموسٹ اب تک یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ہزارہا لوگوں کو سن 1990 سے اب تک وہ تعویذ دیا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جس گھر میں بھی وہ تعویذ گیا ہے، سب سے پہلا ری ایکشن یہ ہوتا ہے کہ اس گھر کے مالی مسائل حل ہو جاتے ہیں. رزق کھل کے رزق اللہ دے دیتا ہے. بہترین چیز ہے حادثات سے حفاظت کے لیے. تو انشاءاللہ اس کو مزید ہم منگوائیں گے. ہمارے بھائی مولانا شوکت حسین کیونکہ انتقال کر گئے ہیں، اب دیکھیے ہم کسی کو معین کریں گے جو ہمارے وہاں کے امور سنبھالیں. وہ بیچارے تو فوراً بھیج دیتے تھے، اب انشاءاللہ اس سلسلے کو بھی آگے بڑھانا ہوگا. آپ ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا کریں. اور انشاءاللہ میں کل، آپ مجھے اپنا ایڈریس اگرچہ میرے پاس ہوگا میرے خیال میں کہیں، مگر اپنا ایڈریس مجھے آپ ٹیکسٹ کر دینا. میں آپ کو بھیج دوں گی. ہاں ٹیکسٹ کر دینا یا ای میل کر دینا. ایک بات یہ کہنا ہے، ہلو، جی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کو کالج اور پھر وہ ہارٹ اٹیک کا بھی ہوا تھا 2 بار، تو وہ کافی چڑچڑے سے ہو گئے ہیں، بس ہیں اور ان کو ہر چیز اپنے اس کے حساب سے چاہیے وقت ہے، تو اب گھر والے ہر چیز کی دیکھ کے کرتے، لیکن بہت زیادہ وہ چڑچڑے سے ہو گئے ہیں نا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ دعا کریں گے بہن، ان کے لیے بھی دعا کریں. مجھے ان کے لیے بھی آپ ایک منٹ ذرا ہولڈ کیجئے گا. کوئی بات دعا ہے تو وہ بھی بتا دیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. ہلو ہلو، ہولڈ کریں ہولڈ کریں. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں ان کے لیے دعا کروں گا. ویسے یہ بھی ایک نصیحت بھی کروں گا کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو یا چڑچڑاپن ہو تو دوسروں کو نہیں چاہیے کہ وہ چڑچڑے ہو جائیں. ہمارے پاس برداشت کا مادہ بھی ہونا چاہیے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، گھر کو اچھی طرح جانتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. ہمیں خود بھی فیل ہوا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ ان کو عادت تھی کہ انہوں نے ایوری ڈے مارننگ نکلنا ہے، انہوں نے ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں دعا کروں گا. دور سے ہو گئے بیڈ کے اوپر. ٹھیک، ان کے لیے یہ ہے کہ بس زندگی ختم ہے نا. انشاءاللہ میں ان کے لیے دعا کروں گا. اللہ تعالیٰ ان کی اس سچویشن کو ٹھیک کرے گا. اللہ انہیں شفا عطا فرمائے گا، اور اللہ ہمارے تمام بھائی بہنوں کو جو علیل ہیں اللہ انہیں شفا دے. کیونکہ وقت اختتام پذیر ہو رہا ہے، نماز کا ٹائم ہونے والا ہے. آج اجازت چاہتا ہوں، 8:30 بجے پھر حاضر ہوں گا، اس میں آپ تفصیل سے بات کر سکتی ہیں. خدا حافظ. السلام علیکم. یہ آخری کال ہے، یہ ڈراپ ہو گئی ہے، یہ آخری کال لے رہا ہوں، اس کے بعد یہ پروگرام اختتام پذیر ہو جائے گا. السلام علیکم. ہلو ہلو، یہ کال بار بار ڈراپ ہو رہی ہے کیونکہ اب وقت تمام ہو چکا ہے. انشاءاللہ 8:30 بجے پھر جب حاضر ہوں گے اور آپ کی خدمت میں معروضات پیش کریں گے. یہ آخری کال لے رہا ہوں، اس کے بعد پروگرام اختتام پذیر ہو جائے گا. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سوری، میں محمد عقیل سلیم دوبارہ بات کر رہا ہوں، میری کال ڈراپ ہو گئی تھی. سر یہاں کیونکہ مغرب کا ٹائم ہوا چاہتا ہے، آپ سے ہم اس وقت تک اجازت لیں گے. انشاءاللہ اگلے وینڈسڈے کو پھر حاضر ہوں گے. جلدی سے اگر بات کرنی ہے تو کر لیں. ہاں جی، مجھے آپ کی وہ جو دعا تھی وہ میں نے لکھ لی ہے 400 دفعہ انشاءاللہ روزانہ صبح پڑھنے کے بعد میں پڑھوں گا. لیکن آپ نے کہا تھا کہ اگر صدقہ کے لیے کچھ پیسے دینے تو آپ کسی سے پڑھوا دیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ ہمیں یوں کریں
آف دا لائن اگر آپ ہمیں کال کر لیں تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. آپ ایک $100 کل بھجوا دیجئے, ان سے انشاءاللہ 1,00,000 آپ کے لیے پڑھوا دیں گے. کس نمبر پہ؟ اسی نمبر پہ کال کرنی ہے کسی اور نمبر پہ؟ آپ اسی نمبر پہ تھوڑی دیر میں کال کر لیں, نماز کے بعد ہم آپ سے بات کر لیں گے. چلیں ٹھیک ہے. یا ہمارے نمبر پہ کال کر لیں 8562665786. چلیں میں اسی نمبر پہ اسی پہ کال کر. ٹھیک ہے محمد عقیل سلیم صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جاب مہیا فرمائے. بہت شکریہ. خدا حافظ و ناصر. ناظرین و ناظرات, نیو یارک میں نماز مغرب کا ٹائم ہوا چاہتا ہے اور ہمیں مسجد میں ابھی جماعت کرانی ہے, اس لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. 8:30 بجے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. نماز مغربین میں اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. خدا حافظ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.